السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ 19 رجب 1447 ہجری جمعۃ المبارکہ کے اجتماع میں آپ اور ہم سب حاضر، اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نماز جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جمعہ کے طفیل میں قبول فرما کر قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ پاک ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائے اور خیر کے ساتھ صحت کی، سلامتی اور عبادت کی توفیق کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ گزشتہ 3 جمعہ سے جو ہمارا عنوان چل رہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، یعنی مشترکہ خاندانی نظام، اللہ نے چاہا تو آج کے اس مختصر سے وقت میں اس کی اختتامی اور آخری کڑی ہم لوگ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے، اور بہت مختصر سے وقت میں اختتامی گفتگو اس عنوان کی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد جو گزشتہ ہفتے میں نے اعلان کیا تھا اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں گی۔ جو باتیں ہو چکی ہیں اس کو مختصر میں آپ لوگ پھر سے ایک مرتبہ ذہن نشین کر لیں کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے نکات کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ نوجوانوں میں اگر استطاعت ہے تو وہ نکاح کریں، اور استطاعت کا معنی جو تھا وہ یہ کہ نان و نفقہ بیوی کا اور اس کے رہنے کے لیے مکان، اور یوں ہی نکاح کے اخراجات وہ نکاح کرنے والے جوان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے خرچ سے ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب بھی دوران گفتگو دی گئی، اور مزید یہ کہ نوجوان اگر نکاح کریں تو کوشش کریں کہ نکاح سے پہلے وہ اپنی رہائش کا انتظام کریں، یا اگر رہائش کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے تو جوائنٹ فیملی میں ہی اگر رہنا ہے تو
کمرے تو الگ بناتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر واش روم اور باتھ روم بھی اگر ہو جائے آپ کا اپنا الگ، تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی میں حالات کے مطابق گیزر وغیرہ لگائیں، تاکہ جیسے ہی حالت جنابت ہو، غسل فرض ہو جائے، بندہ جو اسی وقت غسل کر لے، اور اس کے بعد گھر میں کئی عورتیں اگر ہیں تو ان میں بے پردگی نہ ہو، اس لیے کہ جو دوسرے گھر کی بہویں بیاہ کر گھر آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، پھر اس کے بعد اور دوسرے گھر کے افراد ہیں جو مرد ہیں، ان سے ان کا پردہ بہرحال لازمی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں کہ پردہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی نزاعی صورت پیدا ہو گئی، جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپسی تنازعات گھر میں، چونکہ کئی برتن ہوتے ہیں، کئی فیملی ہوتی ہے، 5 بھائی یا 5 بھائی کی فیملیاں الگ الگ ہیں، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے جب کئی فیملی گھر میں ہے تو آپس میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتے ہوتے ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپس میں نفرت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر گھر میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ مشورہ ہے کہ ان کو الگ کر دینا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ جب انسان دور ہوتا ہے تو ہم نے جو دیکھا ہے اس زمانے میں، اس دور میں، دور رہنے کے بعد محبتیں قائم رہتی ہیں، نزدیک رہتے ہیں نفرتیں کہیں نہ کہیں سے جنم لے لیتی ہیں، دور جانے کے بعد نفرتیں بہرحال قائم رہتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو بچوں کو بہرحال اگر الگ کر دیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب تک کے جو معاملات چل رہے تھے وہ الگ کرنے کرانے کے چل رہے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سرپرست یہ بولنے لگ جائیں کہ یار ہمارے بچوں کو تو یہ بہکا رہے ہیں، اب ہماری خدمت کون کرے گا۔ تو اب آج کی گفتگو اسی پر ہم لوگ چھوڑتے ہیں، اب جتنا وقت ہے اسی پر انشاءاللہ اپنا ختم ہوگا۔ چاہے جوائنٹ فیملی میں رہیں یا پھر اپنی فیملی الگ لے کر رہیں، والدین کی خدمت لازم ہے، ضروری ہے۔ بچوں پر، بہو پر لازم نہیں ہے، وہ اخلاقاً اگر آپ کے باپ کی، آپ کی ماں کی اگر خدمت کر دے تو یہ اس کے لیے ثواب ہے، لیکن شریعت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، آپ کے والدین کی خدمت آپ پر بہرحال لازم ہے، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں ہو یا پھر آپ اپنی الگ فیملی لے کر رہتے ہو، ہر صورت میں والدین کی خدمت بچوں پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر آپ قرآن مقدس پڑھیں تو قرآن مقدس نے کیا طریقہ اس میں بتایا ہے، جہاں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اس کے بعد دوسرے اعمال صالحہ کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہ عبادت تو تم نے کر لی، بہت بڑا واقعی میں درجہ ہے، اور پھر جب عبادت ہو گئی تو اللہ نے عبادت کے بعد جس چیز کو فوراً بیان کیا ہے وہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، وہ رشتہ داروں کے حقوق نہیں ہے، وہ دوستوں کے حقوق نہیں ہے، وہ پڑوسیوں کے حقوق نہیں ہے۔ اگر اپنی عبادت کے بعد اللہ نے سب سے پہلے کسی کو بیان کیا ہے اور کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ والدین ہیں۔ آئیے آپ کو میں قرآن مقدس کی آیات پڑھ کر سناتا ہوں۔ 15ویں پارے میں
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد آئیے سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد آپ پہلے پارے سورہ بقرہ میں آئیے، سورہ بقرہ میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کرو کہ اللہ نے جب عہد لیا تھا، کس سے؟ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اسی کی عبادت کرو گے، اور جب یہ سارا عہد ہو گیا تو اس کے بعد پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت کے بعد یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور سب سے بڑا درجہ عبادت کے بعد اگر کسی کا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے۔ لیکن آج اگر سب سے زیادہ کسی کو دھتکارا جاتا ہے وہ والدین ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو تو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے باپ نے کیا کیا ہے، او نادان تو جملہ کیا کرے، وہ تو سوچ کہ تیرے باپ نے تجھے کیا کیا، او تیرے باپ نے اپنا خون نچوڑ کر تیرے جسم میں منتقل کیا ہے، اس کے بال یوں ہی سفید نہیں ہوئے ہیں۔ جب ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو نوجوان اپنے بچپن سے لے کر نوجوانی تک یعنی نکاح تک وہ صرف اپنے لیے جیتا ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے نا تو نوجوان اپنے لیے نہیں جیتا، وہ صرف اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے۔ باپ وہ ہے کہ جو نکاح کرتا ہے نا تو نکاح کے بعد اس کی رات کی کروٹیں جو ہوتی ہے نا وہ صرف اس فکر میں گزرتی ہے کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اپنا خون اس نے تمہارے رگوں میں نچوڑ دیا ہے، اس کے بعد تم کہتے ہو ہمارے باپ نے کیا کیا ہے، ذرا اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے دیکھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا تھا۔ اور اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ الگ مت جاؤ، الگ جاؤ، لیکن خدمت تم پر لازم ہے، ان کی خدمت سے اگر جی چراتے ہو تو نہ تو دنیا میں تم کامیاب ہو سکتے ہو، نہ تو آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہو۔ یاد رکھنا، تم کیا سمجھتے ہو جنتیں تمہاری عبادتوں پر ملیں گی؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں مقام و مرتبے تمہاری عبادت پر ملیں گے؟ نہ تمہاری عبادتوں پر تمہیں مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا، جنت تمہاری عبادت پر نہیں مل سکتی۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جنت ملتی کیسے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حارثہ بن نعمان کا انتقال ہوا، یہ مہینہ بھی رجب شریف کا چل رہا ہے، معراج کے معاملات بھی ہوں گے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق تقریباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 سے 36 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق ایک مرتبہ جسمانی معراج ہے، اور باقی جو معراج ہے وہ منامی یعنی عالم رویا میں ہوئی ہے، نیند کی حالت، عالم خواب۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں نے جنت میں کسی کے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. اتنی سعادت کی بات ہے کہ کوئی بندہ جنت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہو. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں قرآن کی آواز سنی، تلاوت کی، تو حضور فرماتے میں نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں یہ بتاؤ یہ آواز کس کی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آواز حارثہ بن نعمان کی ہے. کس کی ہے؟ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے جو جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی حال ہے احسان کرنے والوں کا، حسن سلوک کرنے والوں کا. شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن نعمان قرآن میں جو جنت میں جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضور نے جو فرمایا کہ یہی حال ہے احسان کرنے والوں کا، تو حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے تھے. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری نمازوں پر تمہیں جنت ملے گی، تمہارے روزوں پر تمہیں جنت ملے گی، تمہارے زکات دینے پر تمہیں جنت ملے؟ نہ، تمہاری جنتیں تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنتیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. تم دنیا میں بڑا مرتبہ چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزتیں کریں، اور اگر عزت چاہتے ہو تو پھر یہ بھی کرتے ہو کہ والدین کو دھتکارتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو. ان کو اگر دوا کے لیے پیسے لگیں، ان کو خرچ کے لیے پیسے لگیں، تو ان کو کھری کھوٹی باتیں سناتے ہو. قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اف ولا تنہرہما. اگر ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو کیا کرو پتہ ہے؟ اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، ان کو اف کے لفظ بھی مت کہو. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. اور صرف اتنا نہیں کہا کہ ان کو اف بھی مت کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. آگے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو. دعا کیا کرو؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھاؤ. کیسے بچھاؤ؟ جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں اپنی گود میں لیا تھا، جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا، ماں نے گود میں لیا، باپ نے کاندھے پہ اٹھایا. آج وہ بڑھاپے میں ہے تو ان کے لیے تم اپنے بازوؤں کو بچھا دو. اور صرف اتنا مت کرو، کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تعلیم. اور ہم جنت ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے ہیں کہاں؟ نمازوں میں، دوستوں کے جمگھٹے میں، لیڈروں کے پیچھے ان کی چمچا گیری کرتے ہوئے. جنت وہاں ڈھونڈ، جنت وہاں نہیں ہے. جنت تو والدین کی خدمت میں ہے. مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو؟ آؤ بتاتا ہوں. بایزید بستامی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بایزید بستامی جنہیں سلطان العارفین کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے. غوث اعظم سے بھی پہلے کے بزرگ ہے سلطان بستانی، حضرت بایزید.
وہ بایزید ایک مرتبہ ماں کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا اے میری والدہ، میں آپ کا حق اور اللہ کا حق دونوں کا حق ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتا، آپ اپنا حق معاف کر دیجئے تاکہ میں اپنے رب کا حق ادا کر سکوں۔ ماں کا حق معاف کروا کر بایزید چلے ہیں اللہ کا حق ادا کرنے اور مقام ولایت پر پہنچنے کے لیے۔ بایزید سے کسی نے پوچھا تھا بایزید ذرا یہ بتاؤ کہ یہ اونچا مقام آپ کو ملا کیسے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنی ماں کا حق معاف کروا کر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے نکلا اور 20 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک۔ وہ بایزید تھے، 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، لیکن جس مرتبے کی تلاش میں تھے وہ مرتبہ نہ مل سکا، وہ مرتبہ مل ہی نہیں سکا۔ 20 سال بعد بایزید اپنے گھر لوٹے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا وہی تمہارا 20 سال پہلے جو گیا تھا بیٹا وہی واپس آیا۔ ماں نے پوچھا بایزید جس کام کے لیے گئے تھے مل گیا وہ مقام؟ بایزید نے کہا نہیں ماں، بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک رات تھی ٹھنڈ کی، ماں نے رات کے وقت میں حضرت بایزید بستامی سے کہا بایزید مجھے پانی کی پیاس لگی۔ اب چونکہ وہ 20 سال بھی گئے تھے تو وہ دور تو انٹرنیٹ کا اور موبائل کا دور تھا نہیں کہ وہ اس وقت میں انٹرنیٹ چلاتے اور اپنی رات یوں ہی گزار دیتے۔ خیر اگر ہوتا بھی تو وہ نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ حالانکہ ممکن نہیں تھا وہ۔ تو بایزید کی راتیں تو مصلے پر ہی گزرا کرتی تھی۔ ماں نے کہا بایزید مجھے پانی کی پیاس ہے۔ بایزید مٹکے کی طرف دوڑے، دیکھا تو مٹکے میں پانی نہیں۔ اللہ جب دینا چاہتا ہے تو بتاتا ہے 20 سال تک تو عبادت میں تھا نا، تو ہمارا قرب حاصل نہیں کر سکا، اب دیکھ تجھے مرتبہ دیتے کیسے۔ جس سے دور رہ کر تم مرتبے حاصل کرنے کی سوچ رہا تھا وہ مرتبے تجھے ملتے کیسے ذرا وہ دیکھ۔ بایزید دوڑے، مٹکے کی طرف پانی نہیں تھا، ماں کی خدمت کرنے کے لیے بایزید دوڑے دریا کی طرف یا تالاب کی طرف گئے، پانی لے کر آئے، گھر سے دریا یا تالاب تک پہنچنے اور وہاں سے گھر آنے تک کے ماں کی آنکھ لگ چکی تھی۔ بایزید گلاس لے کر کھڑے رہے، بایزید پانی کا گلاس لے کر کھڑے۔ صبح کو ماں کی آنکھ کھلی، وہ صبح یہ 7 بجے والی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں کی صبح جو ہمارے گھر کی عورتوں کی ہوتی ہے اور ہماری خود کی بھی ہوتی ہے وہ 7-8 بجے کی ہوتی ہے۔ ان کی جو صبح ہوتی تھی تہجد میں ہوتی تھی۔ ہاں، تو صبح کو آنکھ کھلی، دیکھا بایزید پانی کا گلاس لے کر کھڑے ہیں۔ کہا بایزید پانی کا گلاس کہاں؟ ہاں میں اس لیے لے کر کھڑا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ آپ کی آنکھ کھلتی اور آپ مجھے نہ پاتے تو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی، اس لیے میں پانی کا گلاس لے کر کھڑا رہا۔ ماں کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، اللہ 20 سال تک میرا بیٹا بایزید تیری عبادت کرتا رہا، اسے وہ مقام نہ دیا، آج اس کی ماں دعا کرتی ہے کہ اس نے میری خدمت کی ہے، اسے وہ مقام عطا کر دے جس کے لیے بایزید بھٹکتا رہا۔
بایزید کہتے ہیں 20 سال تک عبادت کرتا رہا، وہ مقام نہ ملا جو صرف ماں کے لیے گلاس پانی لا کر دیا، ماں کی دعا نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ کیا سمجھتے ہو والدین کو؟ یہ چھوٹے موٹے لوگ نے پیروں کے دامن پکڑتے ہو، پیر صاحب دعا کر دو، امام صاحب سے دعا کرواتے ہو، مولانا صاحب سے دعا، اور سب سے زیادہ قبولیت والی جو ضمانت ہے وہ تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہارے باپ کی صورت میں، تمہاری ماں کی صورت میں۔ دعا کروانی ہے ان سے کرواؤ۔ لیڈروں کی چمچہ گیری کرنا بند کرو۔ پیروں پر یوں لٹاتے ہو، نعت خانوں پر یوں لٹا رہے ہو، قوالوں پر، گویوں پر اور ناچنے والوں پر یوں لٹا رہے ہو، اور ماں اگر 100 روپے مانگ رہی ہو تو گالی دے رہے ہو۔ کہاں پہنچ رہے ہو تم؟ وہ مقام پوچھو بایزید سے، وہ بتائیں گے ماں کی دعا سے مقام ملا ہے، عبادت سے مقام نہ مل سکا، ماں کی دعا سے وہ مقام ملا ہے۔ لوگوں کا حال کیا ہے؟ ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائے نا تو کھانے کو بھی ترسا دیتے ہیں۔ 3 بیٹے، 4 بیٹے، 5 بیٹے اگر گھر میں ہے نا تو وہ بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں اگر ایک کے یہاں جائے تو وہ کہتی ہے اس کے یہاں جاؤ نا، اس کے یہاں تمہارا نمبر ہے۔ اس کے یہاں جاتے تو وہ کہتے اس کے یہاں تمہارا نمبر ہے، جاؤ نا وہاں ہے۔ ان کے بیٹھنے سے تمہارے گھر کی چٹائیاں خراب ہوتی ہیں، ان کے حاجت کرنے سے تمہارے گھر کی سنڈاسیں خراب ہوتی ہیں۔ بنا کر کس نے دیا ہے وہ؟ بنا کر کس نے دیا ہے؟ اور اگر نہیں بھی بنا کر دیا تو یہاں تک تجھ کو پہنچایا کس نے؟ آج گھر کی عورتوں کے سامنے مردوں کی زبانیں نہیں کھل رہی ہیں، مرد گونگا بنا ہوا ہے، اس کے سامنے وہ عورت اپنے سسر کو بات سناتی ہے، اپنی ساس کو بات سناتی ہے، مرد گونگا بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، آج تم گونگے بنے ہو نا، یاد رکھنا تم بھی اس عمر میں پہنچو گے۔ بڑھاپا جو ہوتا ہے نا، بڑھاپے میں انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھایا تھا، 1 گھنٹے بعد پھر کھانا مانگے گا، کیونکہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے دماغ۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا نا کہ دونوں یا اس میں سے ایک اگر اما یبلغن عندک الکبر احدہما کبرا، بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، ان کے ساتھ اچھی سے بات کرو، کیونکہ ان کا دماغ اب ٹھکانے پر نہیں ہے۔ کھانا کئی مرتبہ مانگیں گے، ایک بات کو کئی مرتبہ دہرائیں گے، آج جو ایک بات کہہ دیا کل پھر وہی بات کہیں گے، پرسوں پھر وہی بات کہیں گے۔ اکتانا مت، ان کو پلٹ کر یہ مت بولنا کہ کل تو بڑے میاں سنا چکے تھے، آج پھر سنا رہے ہو۔ ذرا سوچ، تو اپنا بچپن یاد کر، بچپن یاد کر، تجھے پتا چلے گا۔ بچپن میں بابا یہ کیا ہے؟ بابا نے کہا بیٹے روٹی ہے۔ بابا یہ کیا ہے؟ بابا روٹی ہے۔ بابا یہ کیا ہے؟ تو نے 1 مرتبہ نہیں، درجنوں مرتبہ ایک چیز کو پوچھا تھا، بابا نے تجھے تماچا نہیں مارا، پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ تو نے جو ہے 1 مرتبہ بول دیا تو تجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس نے پھر تجھے دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، درجن مرتبہ تو نے پوچھا، درجن بھر اس نے کہا۔ آج ایک بات 3 مرتبہ 4 مرتبہ کہتے تمہیں اکتاہٹ ہوتی ہے؟ تمہاری سنڈاسیں خراب ہو رہی ہے۔ سوچ، تو نے اپنے باپ کے، اپنی ماں کے جسم پر ٹھنڈی میں پیشاب کیا تھا، یاد کر ذرا وہ دور، تجھے یاد آئے گا۔ آج تیرا منہ اپنی عورت کے سامنے بند ہے نا، بول نہیں پاتا۔ تیری عورت کو بتا یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے،
یہ سب اسی کا ہے جتنا ہے، لیکن منہ نہیں کھل رہا ہے. یاد رکھنا پلٹ کر وہ دور آئے گا، تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. اگر ان کو حاجت لگتی ہے نا، جوانی میں بندہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ دن بھر تک کے اپنی حاجت کو جو ہے روک سکتا ہے، 1 دن نہیں 2 دن بھی روک سکتا ہے. لیکن بڑھاپے میں 1 منٹ روکنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، کمزور ہو چکے، حاجت لگی ان کو فوراً جانا ہوتا ہے. اور تم کہتے ہو ہمارے بھانڈے خراب ہوتے ہیں، ہماری سنڈاسیں خراب ہو رہی ہیں، ہماری دریاں خراب ہو رہی ہیں، ہمارا گھر خراب ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کھانا نہیں ہے. یہ بربادی کی علامت ہے. بربادی. ایک آہ اگر ان کے دل سے نکل گئی برباد ہو جاؤ گے. مت کرو، یہ بند کرو. اور اب میں سرپرستوں کو مشورہ دیتا ہوں. سرپرستوں، جو میں نے کہا نا کہ ان کو الگ کرو، الگ کرو، شادی کرو، الگ کرو. یہ کہیں بھی لے کر اپنے کرائے کا مکان لے کر رہے ہیں، ذاتی مکان لے کر رہے ہیں، ان پر تمہاری خدمت لازم ہے. تم اس کی فکر مت کرو. جس رب نے تمہیں پالا ہے وہ آگے بھی پال لے گا. یاد رکھنا، فکر مت کرو کہ تمہارا کیا ہوگا. وہ جانوروں کو پالتا ہے، وہ سوراخوں میں چونٹیوں کو رزق دیتا ہے، وہ سمندروں میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے. تمہیں کیسے چھوڑ دے گا وہ؟ نہیں چھوڑے گا وہ. تم فکر مت کرو. ان کو شادیاں کر کر کے الگ کرو، اور اپنی پراپرٹی جو ہے نا اپنے نام پر ہی رہنے دو. ہاں، تمہارا انتقال ہو جائے چل جائے گا وہ، بعد میں تو یہ لٹیرے ہیں، لوٹیں گے بعد میں. لیکن کم از کم اس خوف سے کہ یہ پراپرٹی تو ہمارے باپ کے نام پر ہے، اگر ہم ان کو گھر سے نکالتے ہیں تو پراپرٹی کا کیا ہوگا. کم از کم اس خوف سے تمہاری خدمت کریں گے. اس لیے خاص طور پر نوجوانوں سے، سرپرستوں سے الگ مت جاؤ. جا رہے ہو ان کی خدمت لازم ہے تم پر، دور رہ کر بھی ان کی خدمت کرو، ان کی مزاج پرسی کرو. جنت انہی کے قدموں کے نیچے ہے. اور سرپرستوں سے گزارش ہے، سرپرست جو ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو ان کو واقعات بتائیں بزرگان دین کے، اور ساری چیزیں ان کو بتائیں تاکہ وہ ایک گھر میں اچھے ڈھنگ سے رہ سکیں اور ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ گھر کا ترتیب دے سکیں. یہ کچھ باتیں تھیں جوائنٹ فیملی کے حوالے سے جو میں نے بیان کی ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چندے